یار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے بھی لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ حضرات، ابھی آپ نے نعت پاک کو سماعت فرمایا اور گزشتہ رات کی تقریر آپ کے ذہن میں ہوگی، اور یہ کہ اللہ رب العزت نے ہم مومنوں کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ دیکھیے، دینے والا ہر چیز دے سکتا ہے اگر دینا چاہے تو، مگر کوئی شخص اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، اپنا پیارا کسی کو نہیں دیتا۔ آپ کسی سے اس کا محبوب مانگیے تو وہ نہیں دیتا۔ نہیں، محبوب کوئی دینے کی چیز نہیں ہوتی۔ محبوب ہوتا ہے، وہ لین دین کا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا سرکار بہاؤالدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، کہا تھا کہ میرے سارے مرید آپ لے لیں، آپ کا ایک جمال الدین جمال ہمیں دے دے۔ بابا فرید کے مرید و خلیفہ جمال الدین ہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہا تھا کہ میرے سارے مرید آپ لے لیں اور آپ کا جمال ہمیں دے دیں۔ سبحان اللہ، بابا فرید کا جمال کیسا ہوگا؟ جو جمال ایسا ہے تو نظام الدین اولیاء نظام کیسا ہوگا؟ اور جب نظام ایسے ہے تو صابر بیا کلیری کا عالم کیا ہوگا؟ تینوں بابا فرید کے خلیفہ ہے، نظام الدین اولیاء بھی آپ ہی کے مرید و خلیفہ، صابر پاک بھی ہے اور بھانجے بھی ہیں، اور جمال الدین ہاشمی بھی آپ ہی کے مرید و خلیفہ ہے، اور سب کے سب کتب ہیں، بڑے بڑے درجات کے ہیں۔ تو چونکہ جمال الدین ہاشمی پر بابا فرید کا بڑا دل تھا اور اکثر فرماتے تھے جمال تو میرا جمال ہے، جمال تو میرا جمال ہے، اسی لیے بہاؤالدین زکریہ ملتانی بابا فرید کا دل جس پہ آ جائے، اللہ والے کا دل جس پہ آ جائے، پھر اس کا مقام تو کہا جمال کو ہمیں دے دو اور سارے مرید آپ لے لو۔ تو بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ بہاؤالدین، لین دین مال میں ہوتا ہے، جمال میں نہیں ہوتا۔ جمال یعنی خوبصورتی کا، مال میں لین دین ہوتا ہے اور جمال میں نہیں ہوتا۔ تو محبوب کوئی چیز دینے، جمال تو میرا جمال ہے۔ جیسے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب کون تھے؟ امیر خسرو۔ امیر خسرو، خسرو کوئی چیز دینے کی چیز ہے؟ محبوب کی آنکھوں میں سما گئے تھے، محبوب الہی کی آنکھ کو بھا گئے تھے، وہ کوئی دینے کی چیز نہیں۔ امیر خسرو، امیر خسرو پہ تو اتنا دل تھا کہ نظام چاہے خسرو اور خدا چاہے نصیر کو، خدا چاہے نصیر الدین چراغ دہلوی ہے۔ تو محبوب کوئی چیز دینے کی نہیں، مال لے جاؤ، یہ لے جاؤ، وہ لے جاؤ، مگر محبوب حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ کہو، نام اویس کا آیا
نام اویس کرنی کا آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ معراج کی رات ہے، معراج کی شب ہے، آقا معراج میں گئے۔ ادھر محبوب کو جگا کر معراج میں بلایا گیا بستر سے، ہے نا، اور ادھر اویس کرنی کو خواب میں پہنچا دیا گیا، آنکھیں بند ہیں اور نیند کا گل، کسی کو بیدار کیا جا رہا ہے، کسی کو سلایا جا رہا ہے۔ جب میرے آقا عرش تک پہنچے تو دیکھا، یہ میں بات اہل محبت کی نظر کرتا ہوں، اہل علم اہل دلائل کے حوالے سے نہیں، سمجھ میں آئے قبول کرنا ہو تو ٹھیک ہے، اور نہیں قبول کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اہل محبت کی نظر کر رہا ہوں، کوئی اس کا حوالہ کے فتویٰ کے کوئی ضرور نہیں ہے، قبول آئے تو یہ مال رکھو، نہیں آئے تو واپس کرو۔ امیر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عرش پر میرے آقا پہنچے تو کیا دیکھا؟ اویس کرنی لیٹے ہوئے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اویس کرنی لیٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے حضور کو ظاہری حالت میں دیکھا ہی نہیں، آنکھ کھلی ہے اویس کرنی تو عرش کے پاس، نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے، اللہ ہی جانے ان کا عالم کیا ہے۔ فرمایا اے اویس مانگو کیا مانگتے ہو؟ رب نے فرمایا چاہو کیا چاہتے ہو؟ تو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ یہ جو محمد ہے یہ مجھے دے دے، اپنے لیے دوسرا محمد بنا لے۔ پہلے ہی میں نے عرض کرا یہ بات اہل محبت کو دے رہا ہوں، اہل عقل کو ترازو میں تولنے والا کو نہیں، جس کے پاس دل ہو قبول کرے، نہیں کرنا ہے کوئی دقت نہیں۔ ہم زبردستی کے قائل نہیں ہیں کسی اوروں کی طرح زبردستی نماز زبردستی کے قائل نہیں ہے، ہم اہل محبت ہیں کیونکہ خانقاہ کا نام ہی محبت ہے، اہل خانقاہ اہل محبت ہوتا، یہ خانقاہ شاہ عالم ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہاں تو محبت رہتی ہے، یہاں تو الفت رہتی ہے، یہاں تو پیار ہے، یہاں دلدار ہے۔ خانقاہوں کے معاملات تفرقہ بازی نہیں ہے نا۔ بہرحال تو اویس کرنی سے کہا نہیں، محمد تو ہمارا ہے اور یہی ہے، یہ تو نہیں۔ رب نے فرمایا یہی ہے ہمارا پیارا، محمد کو دے دے۔ کہا نہیں، محبوب دینے کی چیز ہوتی، کوئی آ کے آپ سے اپنا محبوب مانگ لے تو کیا عالم ہوگا؟ دوستی ہو تو دشمنی ہو جائے گی، نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا محبوب دینے کی چیز نہیں۔ جمال الدین آصفی کو دیکھو، امیر خسرو کو دیکھو، اویس کرنی کو دیکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کو دیکھو، لیکن آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہم امت محمدیہ پر کتنا کرم بالائے کرم فرمایا کہ اپنا محبوب، اپنا حبیب، اپنا پیارا ہم گنہگار، خطاکار، سیاکار کو عطا فرما دیا۔ نہیں دیتا کوئی، اسی لیے قرآن میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، یہی تو احسان کیا کہ اپنا حبیب دیا ہے، اپنا پیارا دیا ہے، اپنا پیارا دیا، ورنہ وہ چاہتا نہیں بھیجتا، اپنے لیے بنایا تھا نا، یعنی اپنے لیے مطلب بنایا اور دیکھا کیا، تو مجھے دیکھ، ہزاروں کروڑوں سال نہ جانے اللہ ہی جانے، بعد میں عالم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر بھیج دیا دنیا، آقا کو بھیج دیا، لیکن پھر زیادہ نہیں رکھا، 63 سال میں بلا بھی لیا، 63 سال میں بلا لیا، اور اس میں بھی ایک معراج کی رات رکھ دی جو ہزاروں سال کی تھی، دنیا کو روک دیا اور محبوب کو اپنے پاس رکھا۔ یہ تو جبرائیل کے بھی محبوب ہے آقا مصطفیٰ جانے دے، میکائیل کے بھی محبوب، اسرافیل کے بھی محبوب، اسرائیل علیہ السلام کے بھی محبوب، ملک جبرائیل سے کتنا محبوب، کتنی محبت، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار جبرائیل کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ ہم ہندوستان چھوڑ کے مدینے جاتے ہیں، ہم کو لوگ پوچھتے کیوں، ہم محفل میلاد میں جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کیوں، ہم اجمیر معلیٰ جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کیوں، ہم محبوب الہی جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کیوں، ہم کاشانہ نبوت پہ حاضری دینے جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کیوں، ہم کہتے ہیں چین کے لیے، قرار کے لیے، تسلی کے لیے، خواجہ کا گنبد دیکھیں گے قرار آ جائے گا، اجمیر میں پہنچیں گے لوگ کہتے ہیں ایسا کیوں، تو اس کو کہنا کہ یہ تو دنیا کی مارا ماری ہے، وہاں جا کے ہمیں چین مل جاتا ہے، شاہ عالم میں آ کے قرار مل جاتا ہے، اجمیر پہنچ کے سکون مل جاتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جبرائیل کو سدرۃ المنتہا پہ چین نہیں مل رہا ہے، یہ تو دنیا ہے، جبرائیل کو وہاں چین نہیں ہے، جو چین کی جگہ ہے، جو سکون کی جگہ ہے، جو عالم بالا کی جگہ ہے، جہاں کتنا بھی بے چین ہو وہاں پہنچ کے چین مل ہی جاتا ہے نا۔ ارے دنیا کا کنٹا لیلا انسان اگر مر جائے اور جنت مل جائے تو کہتا مولا تیرا شکر ہے چین سے اب رہوں گا، دنیا میں پریشان ہو گیا تھا، کبھی نوٹ بندی، کبھی GST، کبھی کورونا، کبھی لاک ڈاؤن، کبھی یہ پڑوسی ستائے، کبھی وہ دشمن ستائے، کبھی یہ بیماری تو کبھی یہ انجیکشن، پریشان ہو گیا تھا، اچھا ہوا تیرے پاس پہنچ گیا، وہاں اچھوں کا سکون مل جاتا، آسمانوں پہ سکون ہے، فرشتوں کی دنیا میں تفرقہ بازی نہیں ہے، وہ سب ایک ہی عقیدے کے، وہاں تو سکون ہے، اور پھر سدرہ جو ساتوں آسمان کے اوپر چڑھتے جاؤ سکون ملتا جائے گا۔ عبادت کی روحانیت میں بھی یہی ہے، بندہ بنتا جاتا ہے اس کو سکون ملتا جاتا ہے، مومن بنا سکون ملا، ولی بنا سکون ملا، صفت اولیاء اس کے اندر آئی سکون ملتا جاتا ہے، کیونکہ روحانی ترقی کر رہا ہے، وہ آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ رہا تو اس کو سکون ملتا۔ لیکن یہ کیا کہ ساتوں آسمان کے اوپر سدرہ پہ جبرائیل کو سکون نہیں، در مصطفیٰ پہ آنے کے لیے بے چین، اور یہی آ کے سکون مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خلاصہ ہی کر دیا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ تو جب جبرائیل کو سدرہ پہ چین نہیں مصطفیٰ کے بغیر، تو ہندوستان اور دنیا میں سنی مسلمانوں کو بھی میلاد کے بغیر چین نہیں مل سکتا۔ بے چین ہوتے ہیں، میلاد میں چلے آتے ہیں، حضور کا ذکر سن لیتے ہیں، حضور کے نقش پا کی زیارت کرتے ہیں، مومن کو چین مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ ہاں اس کے بعد بھی اگر کسی کو سکون نہ ملے تو وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جہنمی تو ہو سکتا ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔
جنتی کو امت خضرات سے ہمیشہ سکون ہی ملتا ہے، جنتی کو حضور کے ذکر سے ہمیشہ تازگی ہی ملتی ہے، مومن کو ہمیشہ جو ہے حضور کی نعت سے، حضور کے نام سے ہمیشہ اس کو قرار ملتا ہے، کیونکہ جبرائیل کو سکون مل رہا ہے، جبکہ وہ آلریڈی پہلے سے سکون کے ماحول میں ہے، سکون کی سوسائٹی میں ہے، سکون سے رہتے ہیں وہ دنیا میں، انہیں کیا آنے کی ضرورت، یہاں تو گڑبڑ ہے۔ اے جبرائیل تم بار بار کیوں آئے؟ 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، کسی نبی کے پاس 2 مرتبہ، کسی کی نبی کے پاس 4 مرتبہ، کسی نبی کے پاس 6 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 12-18 مرتبہ، 24 مرتبہ، مگر رسول پاک کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حضور کے پاس جبرائیل آئے۔ اے جبرائیل آپ اتنا اچھا ٹھکانہ چھوڑ کر یہاں آ رہے، یہاں مارا ماری میں آ رہے، تو جواب آئے گا تو نہیں جانتا، میں یہاں تمہارے لیے تھوڑی آتا ہوں، دنیا کے لیے تھوڑی آتا ہوں، یہاں حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، ہمارا بھی محبوب ہے، اور جب وہاں جاتے ہیں تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، جو مجھے سدرہ پہ نہیں ملتا وہ مدینے کی گلیوں میں مل جاتا ہے، جو مجھے آسمان دنیا پہ نہیں ملتا، ساتوں آسمانوں پہ نہیں ملتا، جنت میں نہیں ملتا، جنت کی بہاروں میں نہیں ملتا، وہ کوچہ مصطفیٰ میں مجھے مل جاتا ہے۔ تو جبرائیل کو جب ملتا ہے، جنتی اور فرشتوں کے سردار کو ملتا ہے، نوری مخلوق کو ملتا ہے، تو ہم تو بشری مخلوق ہیں، تو مومن کو ہمیشہ اچھا ہی لگتا ہے رسول کا نعرہ، رسول کی بات، میلاد، مدینہ، اجمیر، اولیاء کرام، لوگ کہتے کیوں؟ اور جبرائیل خود آتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں؟ محبوب ہے، محبوب کے وہاں سکون رہتا ہے، محبوب کے وہاں تسلی رہتی ہے، محبوب کے وہاں رحمت رہتی ہے، محبوب کے وہاں برکت رہتی ہے، محبوب کے وہاں ہر فضل کی کنجی رہتی ہے، چابی رہتی ہے، ہر فضل و رحمت کی کنجی ہے محبوب کے در، محبوبوں کے آستانوں پہ محبوب، تو محبوب عطا فرمایا۔ جبرائیل آ گئے اجمیر، اسی لیے ہم جاتے ہیں ولیوں کی بارگاہ میں، علماء ربانیین کے چہرے کی دیدار کرتے ہیں، لطف آ جاتا۔ مومن ہوتا ہی ایسا ہے، مومن کی صفت ہی ہے کہ وہ اللہ کا نام سنے تو اسے اچھا لگتا ہے، رسول اللہ کا نام سنے تو اچھا لگتا، کلمہ سنے تو اسے اچھا لگتا۔ مومن کی یہ علامت ہے کہ وہ قرآن سنے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ اگر کسی کو یہ نام سننے کے بعد اچھا نہ لگے تو وہ اپنے ایمان کا علاج کرے، اپنے دل کا علاج کرے، کہ یہ سننے کے بعد بھی تجھے اچھا نہیں لگتا تو تو کتنا گرا ہوا ہو گیا، کتنا منافقت آ گئی، کتنے گناہ ہو گئے تجھ سے، تیرا دل کتنا مردہ ہو گیا۔ زندہ دل تو ہمیشہ زندوں کی طرح رہا کرتا۔ جبرائیل آ جائے، اور پھر میکائیل بھی محبت کرتے ہیں، اسرافیل بھی محبت کرتے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، وہ بھی میرے حضور سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو حضور سے تو محبت کرتے ہی ہے ملک الموت، ان سے جو محبت کرتا ہے ملک الموت اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جبرائیل اس سے بھی محبت کرتے ہیں جو رسول سے محبت کرتا ہے، میکائیل و اسرافیل بھی۔ اسی لیے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، جو آپ پہ ہمیشہ 10 مرتبہ درود پڑھا کرے گا، قیامت میں اپنے اس کے لیے پر بچھا دوں گا، ڈھانپ دوں گا۔ آپ سے محبت سے پڑھے گا، محبت سے، دل میں محبت ہوگی، میں اس کے لیے یہ کروں گا۔ میکائیل نے کہا، یا رسول اللہ، جو روزانہ آپ پہ 10 مرتبہ درود و سلام محبت سے پڑھے گا، محبت رکھے گا، قیامت میں اسے حوض کوثر کا جام اسے پلاؤں گا۔ اسرافیل علیہ السلام نے اپنا انداز پیش کیا، جو 10 مرتبہ درود پڑھے گا محبت سے اور آپ سے محبت کرے گا، میں اس کے لیے ایسا کروں گا قیامت کے دن۔ اور اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے کیا کہا، جو آپ پہ 10 مرتبہ روزانہ درود پڑھے گا کم سے کم محبت سے اور محبت کرے گا، میں اس کی روح اتنی آسانی سے نکالوں گا، موت آئے گی تو اتنی آسانی سے، کیونکہ میرے حبیب کا حبیب ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔
حبیب تو ہمارا ایک ہے، آئیں گے اور پہلے مبارکبادی دیں گے، مبارک ہو جو تمہارا حبیب ہے مدینے والا، اسی کے ہم بھی حبیب ہیں، اسی سے محبت کرتے ہیں، تیرا بھی حبیب وہ، میرا بھی حبیب وہ، خدا کا حبیب بھی وہ۔ ویسے ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، اسرائیل علیہ السلام، ہم فرشتے ہیں، ملک الموت ہے، ہم روح نکالنے والے ہیں، اور تم جس کی روح نکالی جائے وہ ہے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی تعلق ہو بھی نہیں سکتا، لیکن بس بات اتنی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرتے ہو، تم بھی درود و سلام پڑھتے ہو۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے محبوبین کو ایسی روح نکالیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، جیسے سویا جاتا ہے، آرام کیا جاتا ہے، کب نیند آ جاتی ہے ٹھنڈی ہوا میں، گرمی میں نہیں، اچھی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو، کب جھونکا لگ جائے، کب نیند آ جائے، کب آنکھ لگ بھی جائے کھل بھی جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہی نہیں پتہ۔ کہا بس اسی طرح ایسی آسانی سے روح نکالی جائے گی کہ اس بندے مومن محبت کرنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ 10 مرتبہ درود پڑھنے کا محبت سے یہ صلہ ہے۔ اگر میں اس پہ جاؤں تو بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی، ہمارا عنوان کچھ اور چل رہا ہے۔ دیکھا آپ نے محبت کرنے کا فائدہ، زندگی سے لے کے موت، موت سے لے کے قبر، قبر سے لے کے حشر، حشر سے لے کے پل صراط، پل صراط سے لے کے جنت۔ موت آئی تو ملک الموت منکر نکیر محبت والا ہے، سیدھا سیدھا سوال کرنے کے چلو محبت والا۔ پل صراط پہ گزرے گے تو جبرائیل پر بچھا دیں گے، ابھی آپ نے سنا، تاکہ فٹافٹ گزر جائے، آسانی سے گزر جائے، پر بچھا دیں گے، جبرائیل پر بچھا دیں گے ہم گناہ گاروں کے لیے۔ کیوں؟ تم نے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کی تھی، اس لیے قیامت کا دن ہوگا، پیاس کی شدت سے زبان باہر آ رہی ہوگی، پانی پلا دیا جائے گا، کیوں؟ تم نے محبت کی تھی آقا سے، اللہ کے محبوب سے محبت۔ یعنی یہ کہاں سے کہاں تک کام آ رہی ہے؟ موت، قبر، حشر، پل صراط، جنت۔ اور اگر جنت میں بھی بہت اعلیٰ مقام چاہیے تو حضور کی حدیث سنو، آقا فرماتے ہیں جو میری سنتوں سے، میرے طریقوں سے محبت کرے گا، اس پر چلے گا، مجھ سے محبت کرے اور میری سنتوں سے محبت کرے، تو گویا جس نے میری طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے اور میرے طریقے سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے قریب رہے گا۔ بلکہ دوسری روایت بتا دوں، جنت میں جب داخل ہوگا تو میرا کندھا اور اس کا کندھا ساتھ ساتھ ہوگا۔ یہ ہے حضور سے محبت کرو، ان کے طریقوں سے محبت کرو، کامیاب ہی کامیاب ہے، مقبولیت ہی مقبولیت ہے، کہیں بھی کوئی نہیں آئے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ تم نے محبت کس سے کی ہے؟ اللہ کے محبوب سے محبت کی ہے، ساری کائنات آپ کی محبوب بن جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کوئی اپنا حبیب نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اپنا حبیب دیا، مومنوں پہ احسان فرمایا۔ اب ذرا سا آپ دیکھیں، ہم غوث اعظم کا عرس بناتے ہیں کب؟ جب ان کی وصال کی تاریخ ہے، دنیا سے جانے کی تاریخ ہے نا، وصال ہوا تو ہم ان کی عرس بناتے ہیں۔ غریب نواز کا عرس وصال پہ بناتے، شاہ عالم کا عرس وصال پہ بناتے، دنیا سے جانے میں۔ کسی بھی آپ دیکھیے، ابو بکر صدیق کا دن وصال پہ بناتے، عمر فاروق کا دن وصال اور شہادت کا دن جب ہوتا ہے، عثمان غنی کا دن وصال پہ، مولا علی کا دن وصال پر، اور امام حسن کا دن وصال پر 28 صفر، امام حسین کا دن وصال شہادت پہ، ہم سبھی کا دن وصال یعنی دنیا سے جانے میں۔ موت جب آئی ان کو وہاں پر جائے، دنیا سے زندگی ختم ہوئی، جیسے ہمیں آپ کو موت آتی ہے، تو جب وصال کر گئے، فوت جیسے آپ ایک دوسرے کو فوت کہتے ہیں، فوت ہو گئے، جب ان کا وصال مبارک ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، تب وہ دن ہم بناتے ہیں، وہ دن عرس کا ہوتا ہے نا۔ شہید کربلا کو آپ دیکھو، آپ تمام کو دیکھ لو، ہاں کہیں کہیں ولادت مناتے، مگر ولادت ایک دن کے لیے ہوتی ہے، بنا لیتے ہیں مختصر کچھ فاتحہ خوانی، مگر خاص جو رسم ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہے، وہ کب ہوتی ہے؟ وصال پہ، دنیا سے جانے پر۔ ابو بکر صدیق کا وصال کا دن ہے، ہم وہ دن مناتے۔ امام حسین کی شہادت کا جو دن ہے وہ ولادت کا دن نہیں بناتے، اور بناتے ہیں تو مختصر بناتے ہیں، مختصر بناتے ہیں۔ مولا علی کی ولادت کا دن، شاہ عالم کی ولادت کا دن بناتے ہیں ایک دن، لیکن خاص طور سے
کیا بنایا جاتا ہے؟ وصال کا دن بنایا جاتا ہے۔ ولادت کا دن ابوبکر صدیق کی ولادت کا دن بنایا نہیں، کسی اور غوث اعظم کی ولادت کا دن بناتے نہیں، خواجہ صاحب کی ولادت کا دن بناتے نہیں، ہاں اجمیر میں خادم بنائے اپنی اپنی محبت، لیکن خصوصیت کے ساتھ کیا بنایا جاتا ہے جس میں سارے رسم ادا ہوتی ہے، ساری چیزیں ادا ہوتی ہے، 5 6 دن 7 دن 8 دن وصال کا دن۔ لیکن حبیب کی بات دیکھو، پیدائش کا دن بنایا جاتا ہے، میلاد رسول بنایا جاتا ہے، وصال کا دن نہیں بنایا جاتا۔ وصال ہے 2 ربیع الاول، کسی کو یاد بھی نہیں کوئی بناتا بھی، کیا بنائی جاتی ہے؟ پیدائش کا دن، میلاد رسول، ولادت رسول، آمد رسول، سرکار کی آمد بناتے ہیں، وصال نہیں بناتے۔ باقی سب کا وصال، ابو بکر صدیق سے لے کر شاہ عالم، محدث اعظمین، مفتی اعظمین، اعلیٰ حضرت، سب کا وصال کا دن۔ دنیا سے گئے تو ہم کہتے عرس، دنیا سے گئے تو یوم شہادت ہے نا، لیکن حضور کا وصال کا دن نہیں، پیدائش کا دن مناتے ہیں، میلاد رسول بناتے ہیں، آمد رسول بناتے ہیں۔ کیوں؟ یہی تو جواب ہے کہ اللہ سب کو بھیج سکتا ہے دنیا میں، حبیب کوئی دینے کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہم امت محمدیہ پر اتنا کرم کی انتہا کر دی کہ اپنا حبیب 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن صبح صادق میں پیدا فرمایا۔ امت نے دیکھا کہ مولا کا اتنا بڑا احسان ہو گیا، وصال نہیں بنائیں گے، میلاد رسول بنائیں گے۔ میلاد رسول بناتے ہیں، ولادت رسول بناتے ہیں، اپنا حبیب دیا ہے، اپنا پیارا دیا ہے نا، جب پیارا دیا ہے، حبیب دیا ہے، ولادت رسول، میلاد رسول، تو ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اور دوسرا، حضور نہ آتے، حضور نہ ہوتے صحابہ اکرام، اہل بیت ہوتی، اولیاء ہوتے، غوث و خواجہ ہوتے، ہم اور آپ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا ہے نا۔ اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، کئی بار آپ سن چکے اور سنتے رہتے، تو کیا جب حضور آ گئے تو کہا یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، ولادت رسول بناؤ، اسی لیے ہم بناتے ہیں میلاد رسول۔ دوسری چیز، تیسری اور بھی بہت سی، اگر ہم جائیں تو میلاد رسول، اسی لیے بڑا پیارا شعر ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، پیدائش آقا، پیدائش مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے جل کر عدو یعنی دشمن، خاک ہو جائے جل کر عدو، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ ہے محبتوں کا تقاضا، یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے احسان کا تقاضا۔ احسان فرمایا اللہ نے ہم پر، اپنا حبیب دیا۔ تو اب ہم ناکاروں کو چاہیے کہ جب اتنا بڑا تحفہ اللہ نے دے دیا ہمیں، اتنی عظیم شے مصطفیٰ جان رحمت کو ہمیں دے دیا، تب اس کی قدر کیسی کرنی چاہیے، ان کی عزت کیسی کرنی چاہیے، ان سے محبت کیسی کرنی چاہیے۔ یقیناً جان فدا کر دینی چاہیے، یقیناً تن من دھن سب قربان کرنا چاہیے، یقیناً ان پر ذکر و درود و سلام پڑھنا چاہیے، یقیناً آقا آقا کرنا چاہیے، یقیناً ان کی سیرت کو ہماری نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے، ان کی سنتوں کو، ان کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جو ان کی سنت پر عمل کرتا ہے وہ بھی حبیب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے، جو حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، کیونکہ حضور کے طریقوں کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے، ان کے ہر طریقہ اتباع اطاعت کرو، اسی لیے تو حکم ہے۔ تو حضرات، جب اتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، عظیم نعمت، عظیم فضل، اللہ کا فضل عظیم، اللہ کا بہت بڑی رحمت، جان رحمت، رحمت نہیں، رحمت کی جان، فضل،
اس سے بڑا کوئی فضل ہی نہیں. تو اب اس کی قدر کتنی کرنی چاہیے, کتنی محبت کرنی چاہیے. ہم خود اندازہ لگائیں کہ کتنا عشق کرنا چاہیے. اویس کرنی کو دیکھو, بلال کو دیکھو, صحابہ کو دیکھو, اپنی جانیں دے دی, اپنا مال دے دیا, مگر حضور کو نہیں چھوڑا. تابعین کو دیکھو, تابعین کو دیکھو, اہل بیت اطہار کو دیکھو, اولیاء کاملین کو دیکھو, صالحین کو دیکھو, مومنین کو دیکھو, محبت کا کس طرح حق ادا کر رہے ہیں, جان قربان کر رہے ہیں. کیوں؟ آقا ہے, اور آقا ایسے آقا ہے کہ ان کی بارگاہ میں کچھ دیا جائے, محبت کا کچھ نذرانہ, محبت کے 2 پل, محبت کے 2 آنسو, تو وہ صرف اس کا صلہ 2 پل میں 2 آنسوؤں کا نہیں دیتے, وہ تو پھر دریا بہا دیتے ہیں, وہ تو پھر بہت کچھ دیتے ہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دی ہے, دروے بہا دی ہے. اور پھر میں کہوں تو مانگنے کی کہاں ضرورت ہے, محبت کر کے دیکھو تمہارا دل کیا بول رہا ہے, کیا چاہتا ہے. سرکار جانتے ہیں, ہے نا, سرکار سب جانتے ہیں اس کو کیا تکلیف ہے میرے امتی کو. میرا پیارا, میرا میلاد کرنے والا, مجھ سے محبت کا دم بھرنے والا, تکلیف کہنے کی بھی ضرورت نہیں, انہیں معلوم ہے. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچے گے. کئی اشعار, کئی آیتیں, کئی روایات, کئی واقعات ہیں. میرا عزیزو, یہ وہ در ہے, یہ وہ در ہے جہاں ہاتھ اٹھانے سے پہلے ملتا ہے, زبان کھولنے سے پہلے ملتا ہے, دل کی دھڑکن سے واقف ہے, ہماری سوچ سے واقف ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارے لیے کیا بہتر ہے. سرکار وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے, اس کو کون سی لائن پہ چلانا ہے, کہاں سے کہاں لے جانا ہے, سرکار جانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کل آپ نے سنا نسبت ہو جائے تو غیب کی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں, تو خود میرے آقا کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہوگا. سارا کا سارا غیبی خزانہ, ساری کنجیاں وہاں ہے. تو اب اللہ نے ہم پر اتنا بڑا فضل فرمایا, کرم فرمایا, اور ہمیں کلمے پڑھنے کی توفیق دی, ایمان دیا ہمیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ پھر وہ آقا سے ہمیں کیسی محبت اور کتنی قدر کرنی چاہیے. حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب ایک سائل آ گیا شہد لینے کے لیے, بہت سی جگہ گیا, نہیں ملا کیونکہ شہد کا موسم نہیں تھا, اور طبیب نے کہا تھا شہد لاؤ, اس سے علاج ہوگا, باقی دوسری چیزیں تو میرے پاس ہے. لہٰذا وہ اپنے رشتہ داروں, محلے والوں کے پاس گیا تھا, مگر نہیں ملا. جب سلطان محمود غزنوی کا جو ہے یہ دروازہ کھٹکھٹایا, ایاز نے دروازہ کھولا, آپ کا خاص غلام. ایاز نے پوچھا کیا بات ہے, کہا بات ایسی کہ مجھے شہد چاہیے میرے علاج کے لیے. طبیب نے, حکیم نے یہ کہا ہے. کہا ٹھیک ہے, میں بادشاہ کو بات کرتا ہوں اور یہ چیز آپ کو. تو اس نے اپنے ہاتھ میں جو کٹورا تھا, جو چیز لے کے آیا تھا, کہا لیجئے. ایاز اندر گیا غلام, اور سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ سے کہنے لگا, یہ پوری بات بتائیں کہ سائل آیا ہے اور شہد مانگ رہا. یہ رہا کٹورا, یہ. کہا نہیں, اس کو رکھ دو, ہمارے پاس جو کین پڑے ہوئے 3 جو شہد موجود ہے 3 بھر کر, وہ سب کے سب تینوں دے دو. ایاز کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مانگ اتنا رہا ہے اور آپ دے اتنا سارا رہے ہیں. دینے کو دے دیا, لیکن ایاز نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے, اس نے اتنا مانگا تھا, ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ دے دیتے, لیکن یہ کیا چیز ہے کہ آپ نے 3 بڑے بھرے ہوئے جتنا شہد تھا دے دیا. آپ نے فرمایا کیا وہ جملہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے, زبردست. کیا؟ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ نے کہا کہ مانگنے والے نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا, اب دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. اس کی حیثیت اتنی تھی, وہ لے کے آیا, لیکن کیا میں بھی اس کے برابر حیثیت, میں تو بادشاہ ہوں, راجا ہوں, اللہ نے دیا ہے, تو میری حیثیت یہ تھوڑی. اس لیے میں نے کہا یہ رکھ, 3 بھرے ہوئے سب کو دے دیں. تو بھائی ہماری حیثیت کیا, تھوڑی دیر ذکر کر لیتے, موقع ملا تو درود پڑھ لیتے, محبت کا نذرانہ پیش کر دیتے, اختلافات سے دور رہتے ہیں, ہے نا, عقائد باطلیہ سے دور رہتے ہیں. ہماری محبت یہ ہے کہ ہم سیدھے سیدھے چلتے ہیں, مگر آقا سب دیکھتے ہیں. تم اتنا پیش کر رہے ہو اپنی حیثیت سے, چند الفاظ, چند نعت, تھوڑی دیر وقت نکال کر,
لیکن آقا جب عطا کریں گے تو آقا کی حیثیت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایک بار اگر بادشاہ کی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کوئی بادشاہ ہو، ملک کا نہیں بلکہ دنیا کا بھی بادشاہ ہو، تو اس کی حیثیت کا ایک مرتبہ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن تاجدار کائنات کی حیثیت کا اندازہ کوئی لگا سکتا؟ کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہاں تو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں۔ ارے بھائی آقا تو آقا ہے، ہند کے خواجہ کا عالم یہ ہے کہ ساری کائنات کو نواز رہے ہیں، ہند کے خواجہ کی حیثیت کو کوئی نہیں سمجھ سکا، تو دونوں جہاں کے تاجدار خواجہ خواجگان یعنی آقائے دو عالم کی سخاوت اور ان کی حیثیت کو کون پہچان سکتا؟ جب غوث اعظم کا یہ عالم ہے کہ چور آ جائے تو ولی بن کر چلا جائے، یہ عالم ہے ان کا حیثیت، وہ اپنی حیثیت سے دیتے۔ شاہ عالم کو دیکھو، بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھو، تو عزیزان محترم میلاد محبت سکھاتی ہے، نماز کی تعلیم، نبی کی سنتوں پہ عمل اور نبی کی سنتوں پر سے محبت، نیکیوں سے محبت، اختلافات سے دور، ہے نا؟ ہمیں تو اللہ رسول کو راضی کرنا ہے نا، یہ کیا ہوا؟ اسے راضی کرنا، اسے راضی کرنا، یہ جو ادھر ادھر راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں وہ ادھر ہی ادھر گم کرتے ہیں، ہے نا؟ راضی کرنا ہے تو مدینے والے آقا کو راضی کر لو، محبوب راضی ہو گیا سمجھ جانا خدا راضی ہو گیا، اور جب خدا اور رسول راضی ہو گئے تو ساری کائنات تمہارے قدموں میں ہی آنی ہے، تمہارے پاس ہی آنی ہے۔ وہ تو راضی ہو تب بھی ٹھیک، نہ ہو تب بھی ٹھیک، وہ تو راضی ہونا ہی ہے، جنت بھی تمہاری، ہر چیز تمہاری۔ تو حضرات یہ ربیع الاول، یہ دن، یہ ایام ہر سال ہمیں سکھانے آتے ہیں، بیدار کرنے آتے ہیں، ہمارے یادداشت کو مضبوط کرنے آتے ہیں، یاد کہ ذرا آقا کو یاد کرو، کون آقا ہے۔ اب اچھا پھر محبوب آ گئے دنیا میں، 12 ربیع الاول کو پیدائش ہو گئی، تو یہ نہیں کہ زندگی میں ٹھاٹ باٹ سے رہے، کسی سے ملے نہیں، کسی جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ غریب آتا ہے آقا مل لیتے ہیں، بیمار کے پاس خود جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی گندا آدمی قریب آ کے بیٹھتا جھجھکاتے نہیں ہیں، اور پھر ایسا ہی نہیں کہ راتوں کو آرام کر لیتے ہیں، یہ وہ راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ یہ میری گنہگار امت ہے، اسے بخش دے، اسے عبا کرتے ہیں۔ پاؤں میں ورم آ جاتا ہے مگر ہماری بخشش کی دعا نہیں چھوڑتے، ہے نا؟ میدان احد میں پہنچ جاتے، بدر میں پہنچ جاتے، کہاں کہاں کس انداز سے زندگی گزاری آقا نے۔ محبوب آیا تو پھر شان تو بادشاہوں کی کیسی شان ہوتی ہے، اس انداز سے رہنا چاہیے مصطفیٰ جان نعمت کو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ دنیا کے بادشاہ ہے جو ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں، ہے نا؟ ہر ایک سے ملتے نہیں، سنتے نہیں، یہ تو حبیب ہے، امت کا غم لے کر آیا ہے، امت کی فکر اور بخشش کروانے آیا ہے۔ ان کے شب و روز دیکھو میرے آقا کے، ہر معاملے میں امت کامیاب ہو جائے، امت کا بھلا ہو جائے، امت امت اور امت۔ جانتے ہو یہ بھی بہت بڑی سنت ہے کہ رسول کی امت سے محبت کرنا، اس لیے کہ میرے آقا کی یہ بھی امت ہی تو ہے، میں بھی امتی ہوں، یہ بھی امتی ہے۔ ارے امت امت کرو گے تو نبی کے پیارے ہو جاؤ گے، کیونکہ پوری زندگی انہوں نے امتی امتی کہا۔ امتی کا بھلا چاہو گے، امتی کی مغفرت چاہو گے، امتی پر رحم ہو جائے ایسی دعائیں کرو گے تو تم مقبول ہو جاؤ گے۔ امتی پہ کرم ہو جائے تم یہ چاہو گے تو ان پہ تو کرم ہوگا، پہلے آپ پہ کرم ہو جائے گا۔ یہ چاہتے ہو کہ تمہارا کام ہو تو امت کی دعا شروع کر دو، امت کی بھلائی شروع کر دو۔ آقا کو بڑا محبوب والا ہے، یہ سنت بھی ہے آقا کی، بڑی سنت ہے، بڑا طریقہ اور بڑے پیار ہے امت کو، بس امت کامیاب ہو جائے، میرے غلام کامیاب ہو جائے۔ آخر میں عرض کو تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ رسالہ غوثیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا، اے عبد القادر تو میرا مقرب بننا چاہتا ہے تو یہ میری مخلوق ہے، حضور کی امت ہے، اس پر شفقت کر، اس پر رحم کر، اس پر شفقت کر، اخلاق حسنہ پیش کر، اچھے اخلاق، اچھے کردار، تو میرا اور مقرب بن جائے گا۔ یہ ہے اخلاق حسنہ، یہ بھی تو نبی کو سنت ہے،
آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، اور آج ہمارے علماء کے، ہمارے بڑے بڑے کے بھی اخلاق ٹھیک نہیں ہیں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عالم بن جانا، عالم تو شیطان بھی تھا، اور ایسا کیا عالم جو تکبر پیدا ہو جائے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کسی کو جاہل کہہ دیا، سنی تھا، آپ جلال میں آ گئے، فرمایا کسی سنی کو جاہل مت کہنا بھلے ہی وہ جاہل ہو۔ فرمایا کیوں حضور؟ تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا وہ اتنا تو جانتا ہے کہ آقا علیہ السلام حیات النبی ہے، وہ اتنا تو جانتا ہے کہ وہ علم غیب والے ہیں، آقا میری کوئی اوقات نہیں، اور وہ تو وہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ علم نشرح لک، وہ آقا کو تو جانتا ہے، سنی ہے، ہم اسے جاہل نہیں کہیں گے۔ عالم کیا کہاں جائے عالم کو، ایسے علماء بھی ہے۔ تکبری ٹھیک نہیں ہے جناب، انا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ایسے عالم سے تو جاہل اچھے ہیں جس میں انکساری ہو، تواضع۔ اور اگر میرا موضوع یہ بھی نہیں علماء، یہ بھی عنوان نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا عالم کسے کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں، یہ بہت تفصیلی عنوان ہے، نہیں ہے کتابیں اٹھا لو، اعلیٰ حضرت ہی کی اٹھا لو جناب، میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا تو بھی اوپر محبت کا پیغام ہے، عقیدت کا پیغام ہے۔ حضور نے تو دشمنوں کو بھی بنا دی ہے، یہاں تو دوستوں کو بھی بنایا جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اخلاق یہ نبی کی پیاری سنت رسول ہے، امت سے پیار یہ نبی کی پیاری سنت ہے، اس پر عمل کرو، اچھے کردار، اچھے اخلاق ہے نا۔ اللہ نے حبیب دیا ہے، اور ان کی زندگی بھی تو پھر دیکھو، ہم سے ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا کیا، آخری باتیں ہیں، ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا، ہر جگہ ہر مقام پر امتی امتی۔ ارے معراج کی رات میں، معراج تھی نا، وہ تو رب سے ملاقات تھی، دیدار تھا، لیکن پھر بھی میں اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ فرماتا ذرا حبیب مانگو، بس یہی میری امت ہے نا۔ مزار میں جب لیٹے صحابی رسول نے کان لگائے، لب ہل رہے تھے، امتی امتی، رات ہو جاتی امتی امتی، کوئی بات ہوتی امتی امتی، ہر جگہ امتی۔ جو آقا ہمیشہ امتی امتی کرتے رہے، کیا وہ امت نبی 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 نہیں کہے گی؟ یا رسول نہیں کہے گی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، کبھی نہیں بھولے ہے نا۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، اور اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، ان کی یاد اپنی عادت بنا لے، جو ہمیں ہر پل یاد رکھا، کیا ہم انہیں یاد نہیں کر سکتے؟ ارے ان کی یاد تو خدا کی یاد ہے، ضرور یاد کرتے رہے، گھروں میں یاد کرے، محلوں میں یاد کرے، بیٹھے تب ان کی بات، ان کی احادیث، ان کے اخلاق حسنہ، ان کے معجزات، ان کی شان، ہمارے علماء اہل سنت کے بیانات ہے نا، ان کو آپ لگائیے، نعت پاک ہے گھروں میں لگائیے، تاکہ ان کا ذکر ہو، ان کی محبت ہو۔ ہم کچھ محبت کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ وہاں کی بارگاہ سے جب ملے گا، رسول کی بارگاہ سے جب پلٹ کے اس کا اجر ملے گا، وہ اجر دیکھنے والا ہوگا، وہ اجر کوئی سمجھ نہیں سکتا، انتہائی نہیں۔ جب رسول عطا کر دیں تو پھر اس کی انتہا ہو سکتی ہے۔ رسول نے کسی کو غوث اعظم بنا دیا، غریب نواز بنا دیا، بندہ نواز بنا دیا، مخدوم اشرف بنا دیا، احمد رضا بنا دیا، ارے صدیق اکبر بنا دیا، عمر فاروق بنا دیا، کیا کیا بنا دیا رسول نے۔ اور جس کو بنایا ہے وہ خود ایک تاجدار بن گیا ہے، تاجدار بن گیا۔ تاجدار نے اپنے غلاموں کو بھی تاجدار بنا دیا ہے، آقا نے غلاموں کو بھی آقا بنا دیا ہے۔ آقا کی عطا تو وہ عطا ہے، میرے رسول کی عطا تو وہ عطا ہے، پیارا حبیب ہے۔ دنیا کی محبت کرنے والوں، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، موبائل سے محبت کرنے والوں، غیم سے محبت کرنے والوں، یہ محبت چھوڑو، رسول سے محبت کرو، ان کی سیرت سے محبت کرو، صلوات سے محبت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، بڑے کامیاب ہو جاؤ گے۔ محبوب وہی ہے محبت کے حقدار۔ آخری بات عرض کر دو، آخری میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے محبت دیکھنے کے بعد ہوتی ہے انسان کو۔ آپ کسی سے محبت کرتے، کوئی چیز پسند آتی ہے تو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد کوئی چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے نا۔
لیکن حبیب کی شان ہی کچھ اور ہے. حبیب کی شان ہی کچھ ہے. دیکھو تب بھی محبت، نہ دیکھنے والا بھی محبت کرتا ہے، سننے والا بھی محبت، آوے سے کرنی دور رہ کے بھی محبت میں گرفتار ہو گئے. یہ رسول کی عطا ہے نا. بن دیکھے جب یہ عالم ہے، کہتے ہیں نا وہ اشعار ہیں، انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما. انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار نور جب حسن تھا. حسن کیسا حسن آقا کا؟ ارے آقا کا حسن تو آقا کا یوسف علیہ السلام کا حسن کیسا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا حسن. اور لوگوں نے دیکھ کر محبت کی، مگر آقا کو بھی دیکھے محبت کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا مولا، یا غالباً اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا جو بھی ہے، کہ میں آج حضور کی بارگاہ میں اصل صورت میں جانا چاہتا ہوں، جو میری اصل شکل ہے. ٹھیک ہے، جبرائیل کو اجازت مل گئی بارگاہ رب العزت سے، وہ سدرہ سے چلی اصل صورت میں. ادھر حبیب کو اللہ نے بتا دیا، اے حبیب جبرائیل اصل صورت لے کر آ رہا ہے. اصل صورت جو ان کی اصل صورت ہے، بڑے ہے اور 600 پر ہے. اے حبیب جبرائیل اصل صورت لے کر آ رہا ہے، تم پر میں نے 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں نور کے، غائبانہ. تم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا، جان نہیں سکتا. ایک پردہ اٹھا دو. جبرائیل آ رہے ہیں اصل صورت دکھانے کے لیے، ذرا تم اپنا ایک پردہ اٹھا دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ ابھی ایک پردہ اٹھا ہے تو یہ عالم ہے. کیا عالم ہوا؟ جبرائیل جب آئے پہاڑ پر رک گئے، باہر اندر داخل نہیں ہوئے. شہر مکہ شہر مدینہ جو بھی تھا، اندر داخل نہیں ہوئے. اے جبرائیل جاؤ. نہیں مولا میں اندر نہیں جا سکتا. کیوں؟ نور ہی نور ہے، تجلی ہی تجلی ہے، انوار ہی انوار ہے. اے جبرائیل کیسا انوار ہے، کیسی تجلی ہے؟ کہا جو میں سدرہ کے آگے دیکھتا ہوں وہ آج یہاں مکے میں زمین پر دیکھ رہا ہوں. علماء کو روایت ملتی نہیں تو ہم کیا کریں؟ پڑھیے آپ، بہت کچھ ہے کتابوں میں. اور ایسا نہیں ہمارے بزرگوں کی، علامہ کی بڑے بڑے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. ہم صرف 2-4 کتاب نہیں، سب کتابیں پڑھیے. قاضی ایاز کی کتاب پڑھیے، امام غزالی کی کتاب پڑھیے، بڑے بڑے ہر ولی کی کتاب. کیا لکھا، یہ بھی روایت موجود ہے. اب کسی کو ملتی نہیں تو کہتے کہاں سے؟ ارے ڈھونڈو، پڑھو، تب سمجھ میں آئے گا، تب ملے گا. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مل جائے گا؟ جی نہیں. تو عزیزان محترم، جبرائیل باہر، کہاں بڑا نور ہے یہاں، تو میں اب اندر نہیں جا سکتا، میری طاقت نہیں ہے کہ میں اندر چلے جاؤں. تو بتایا گیا جبرائیل یہ تو مصطفیٰ نے ایک پردہ اٹھایا ہے، میں نے کئی ہزار پردے میں مصطفیٰ کو بھیجا ہے. تو کون جان سکتا ہے ان کی حقیقت کو؟ کون پہچان سکتا ہے؟ بس یہ شعر کہہ دوں میں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما. انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. ممتاز قادری نے شہادت دے دی ہے نا، پاکستان میں بڑے بڑوں نے شہادت دے دی صدیوں کے ساتھ، صدیوں کے بعد بلا جھجک مسکراتے ہوئے. کیا تھا؟ بن دیکھے عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے شاہ عالم کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما دے، ان کی سنتوں سے سچی محبت